اہرام مصر اس روئے زمین کا سب سے قدیم عجوبہ، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانا یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ کیا یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون سے اس اہرام کا کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اہرام مصر کے پر اسرار معلومات اور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر دفن پر اسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سر فہرست ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پیرامڈ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں موجود ہے۔ چین سے لے کر شمالی امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان تک، یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی اہراموں کے شکل میں کئی عمارتیں دریافت ہوئی ہیں۔ مصر میں 100 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، جن میں قاہرہ کے غزہ کے مقام پر 3 اہرام دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر شامل ہے۔ یہ اہرام دراصل قدیم مصر کے ان فرعونیوں کا مقبرہ ہے جو خود کو خدا قرار دیتے تھے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان اہرام کو ان فرعونیوں نے ہی تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد وہاں ان کی لاشوں کے ممی کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کرواتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لاش کو ممی بنا کر ان اہرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں دوسرے شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان فرعونیوں کے ساتھ ان کے تمام ساز و سامان اور خزانوں کو بھی ان مقبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ان عظیم الشان اہرام کو دیکھ کر ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اہرام کو کس زمانے میں کیوں اور کیسے بنایا گیا ہوگا؟ لہذا ان سوالات کے جستجو میں صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ پیرامڈس کے متعلق سب سے پہلے ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جس نے تقریباً 450 قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھا، اور اس نے وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ وہاں کے تمام اہرام کا اندر سے جائزہ لیا۔ اس نے اپنی اس پوری تحقیق کو ایک کتاب میں لکھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر خوفو کے اس عظیم پیرامڈ کو 20 سالوں میں مکمل کیا تھا۔ اس تعمیر میں ہر گھنٹے 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے اور اس طرح 30 لاکھ پتھروں سے اس عظیم پیرامڈ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور سے ہی مصریوں کی مقامی آبادی ان اہراموں کے قریب نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان اہرام کے قریب سے گزرنے پر بھی احتیاط کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق یہ دیوتاؤں اور فرعونیوں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان عظیم اہراموں کو 3500 سال قبل کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا جب ٹیکنالوجی اور مشین بھی موجود نہ تھی، جبکہ آج کے جدید مشینوں کا سہارا لے کر بھی ایسے پیرامڈز بنانا ناممکن ہے۔ یہ اہرام 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کی بلندی 450 فٹ ہے۔ پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 3 ٹن تک ہے۔ ان پتھروں کو کیسے تراشا گیا ہوگا اور ان بھاری بھرکم پتھروں کو تراشنے کے بعد اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا؟ کیا یہ انسانی ہاتھ کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچائی میں چڑھانا اور انہیں فٹ کرنا ممکن ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق ان اہرام کو بنانے میں ایسے میتھمیٹیکل پرنسپل کا استعمال ہوا ہے کہ جب اس پیرامڈ کو بنانے کا کام ایک سپر کمپیوٹر کو دیا گیا تو اسے مکمل کرنے میں اس کمپیوٹر کو پورے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ ان پیرامڈس کی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام اہرام کا درجہ حرارت زمین کے ایوریج ٹیمپریچر کے برابر یعنی 20 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہو، سردی ہو یا آندھی طوفان، اہرام کے اندر کا موسم کبھی نہیں بدلتا۔
محققین کے مطابق دراصل پیرامڈ علم نجوم کے ماہرین کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیرامڈ زلزلوں کو روکنے کا کام کیا کرتے ہیں، اور چند سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیرامڈ دراصل پاور پلانٹ ہے جسے قدیم مصری لوگ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر ڈاکٹر جو پارک نے گریٹ پیرامڈ پر جا کر کچھ تجربے کیے، جس میں انہوں نے پیرامڈ کے الیکٹریکل، میگنیٹک اور ریڈیو ایکٹیو انرجی کو ناپا اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان اہرام کے آس پاس ایک انرجی فیلڈ ہے جس سے ہائپر اسپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ فزکس کی تھیوریز بھی یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کے کل 6 ڈائمینشنز ہیں، اور یہ ڈائمینشن اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے جہاں ان پیرامڈز کے ذریعہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ جو یہ ثابت نہیں کر پائے، لیکن مرنے سے قبل وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پیرامڈ کے راز کو جان گئے تو پیرامڈ کو ایک ٹائم مشین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سال 2020 میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اہرام مصر کو لے کر یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس طرح ایلینز پر ریسرچ کرنے والے ایک گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اہرام مصر میں دفن لاشیں مارس سے آئے خلائی مخلوق کے ہو سکتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مارس پر رہنے والے ایلینز اس زمین پر آئے اور زمین پر انہوں نے ہزاروں سالوں تک حکومت کی تھی، لہٰذا ان کے احترام و توقیر میں ان کے موت کے بعد لوگوں نے ان کے لاشوں کو دفنانے کے لیے ان اہرام کی تعمیر کی اور وہاں ان کے مقبرے بنائے۔ ایلینز کی وہ قدیم سویلائزیشنز ہم سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مالک تھے، جو پیرامڈ کو دوسری دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان دروازے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا قرآن مجید میں بھی ان تاریخی اہرام کے متعلق کوئی جانکاری ملتی ہے، اور اسلامی علماء و مورخین کا ان اہرام کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ علماء ان اہرام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس ثانی سے جوڑتے ہیں۔ سورہ قصاص کی آیت 37 میں بیان ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا، تو حامان سے کہو کہ میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل بنواؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ ممکن ہے کہ فرعون نے آسمان کے خدا کی طرف جانے کے لیے ان بلند اہراموں کی تعمیر کا حکم دیا تھا جو اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا، اور اس طرح بعد میں آنے والے فرعونیوں نے اپنے لیے اہرام کی تعمیر شروع کروا دی۔ مشہور تاریخ داں المسعودی نے اہراموں کے بارے میں لکھا تھا کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سوریٹ تھا، جسے یہودی انوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعہ طوفان نوح کی پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی تھی، اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اس بادشاہ نے اہراموں کی تعمیر کی، جس میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریروں کو رکھ دیا تھا۔ اہرام مصر کے متعلق ہندوستان کے مشہور عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد رضا کی تصنیف الملفوظ جو 1338 عیسوی میں شائع کی گئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے ان اہرام کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس وقت عذاب طوفان نازل ہوا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور تمام اونچی اونچی عمارتیں سیلاب میں ڈوب گئیں۔ اس طوفان میں صرف 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور کوئی عمارت نہ بچی۔ امام احمد رضا کے مطابق ان عمارتوں میں سے ایک عمارت اہرام مصر تھا، جس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ حقیقتاً قوم جنات نے کی تھی۔ امام احمد رضا نے علم الحساب اور علم فلکیات کے ذریعہ جناتوں کی پیدائش، جنات کی تعمیری عمل اور ستاروں کی چال اور اس سے مصر کی عمارتوں کی تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت تحریر ہے جس کی بنیاد پر ان اہراموں کی تاریخ اور تعمیر کے تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔
اہرام مصر آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک پہیلی ہے جس پر ریسرچ جاری ہے۔ ان پیرامڈز میں موجود سینکڑوں دروازے اور مقبرے ایسے ہیں جن کی دریافت اب تک باقی ہے۔ تو کیا مستقبل میں ان اہراموں سے کسی ایسی چیز کی دریافت ممکن ہے جو انسانی ذہن کو دنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ اہرام صرف فرعونیوں کے مقبرے ہیں یا کسی قدیم تہذیب کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حصہ؟ شاید انسانی ذہن ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ ان اہراموں کے میکانزم کو سمجھ پائے، لیکن کیا ہوگا جب ان اہراموں کی سچائی ہمارے سامنے آئے گی؟ کیا انسانی عقل ان پر اسرار رازوں کو جاننے کے لیے تیار ہے؟